الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالی کی عبادت کی تکمیل اللہ تعالی سے محبت کرنے کے بعد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تکمیل بندوں کے ذریعے سے بندوں کی محبت اللہ کے ساتھ کتنی ہے، اس کی بنیاد پر عبادت کی تکمیل ہوتی ہے. مخلوق کی مدد مخلوق کے ذریعے سے اور اس مدد کی تکمیل مخلوق سے محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کی تکمیل اللہ کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے. بہت عجیب معاملہ ہو گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو لوگ آپس میں محبتیں کرتے ہیں اور جو آپس میں تعلقات قائم ہیں لوگوں کے، وہ تعلق غرض سے اور اغراض سے اور مقاصد سے خالی نہیں ہے. دنیا کے اندر بندوں سے محبت کرنا وہ کسی بھی غرض سے خالی نہیں ہے. جیسے کہ اولاد سے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. سب سے مضبوط جو تعلق ہے استاد کا وہ والدین کا اور اولاد کا اور والدین کا ایک دوسرے سے، یہ سب سے زیادہ مضبوط تعلق کہلاتا ہے. تو ماں باپ کا اپنے بچوں سے تعلق، اس میں بھی غرض ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا وارث بنے، یا ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا سہارا بنے. اس وجہ سے تعلق ہے. پڑھے گا لکھے گا، میرا نام روشن کرے گا. یہ غرض ہے. ماں باپ جو بچوں سے محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے غرض ہے. ایسے ہی نوکر اور مالک کا تعلق ہے کہ وہ جو نوکر ہے یہ مالک کے کام آتا ہے. اس مالک کا کام بغیر اس نوکر کے بنے گا نہیں. اور یہ مالک ہے، یہ نوکر کے کام آتا ہے کہ مالک اس کو پیسے دے گا تو اس نوکر کا گھر چلے گا. تو یہ ایک تعلق ہے. ایسے ہی میاں بیوی کا تعلق ہے کہ یہ جو میاں ہے، یہ جو شوہر ہے، اس کے گھر کو چلانے کے لیے کوئی چاہیے. اس کو ایسا کچھ چاہیے جب یہ گھر جائے تو اس کو سکون ملے، اس کی ضروریات پوری ہو، اور اس کے ذریعے سے اس کی اولاد ہوتی ہے. تو یہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ بھی غرض ہے. ایسے ہی بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے کہ شوہر کے ذریعے گھروں میں بیویوں کی حفاظت ہوتی ہے.
اور خرچہ پانی لا کے دیتا ہے، نان نفقہ دیتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو اس لیے بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا ہی استاد شاگرد کا تعلق ہے۔ شاگرد میلوں سفر کر کے آتا ہے استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اس کو کھانا پینا ٹھیک سے نہیں ملتا، سب پہ راضی رہتا ہے کہ استاد سے ملاقات ہو گئی۔ کیوں بھائی، تجھے استاد سے ایسا کیا لینا دینا کہ استاد کے ذریعے سے علم کو حاصل کریں گے، تو یہ اس کی غرض ہے۔ یہاں تک کہ پیر اور مرید ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی غرض سے خالی ہے۔ مرید یہ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، میں نیک آدمی بن جاؤں، اور پیر یہ چاہتے ہیں کہ اس پر جو میں محنت کر رہا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پیر کی بھی تو غرض ہے نا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھی تو اس کا غرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور جو مرید ہے اس کا بھی مقصد ہے کہ میں سدھر جاؤں، ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ تو دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ دیکھیں گے ایک دوسرے سے جو لوگ کرتے ہیں، یعنی مخلوقات کی جو آپسی محبتیں ہیں، یہ محبت غرض سے خالی نہیں ہے، یہ محبت غرض سے خالی نہیں ہے۔ صرف دنیا کے اندر دو ہی محبتیں ایسی ہیں جو غرض سے خالی ہیں۔ صرف دنیا میں دو ہی محبت ایسی ہے جو غرض سے خالی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کو اپنے بندوں سے محبت کرنے کی کوئی غرض نہیں ہے کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرے تو اللہ کی عظمت بڑھ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ سارے دنیا کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے اور اللہ کی ایک بات نہ مانے تو اللہ کی عظمت میں اور شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور ساری دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہو جائے اور لمحہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی شان ذرہ برابر بڑھنے والی نہیں ہے۔ اب جو اللہ اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت کا محتاج نہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت نہ کرے تو اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب جو اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کی اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میرے بندے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنے لیے محبت نہیں کرتا کہ تیرے جاننے والے، تیرے رشتہ دار تجھ سے اپنے لیے محبت کرتے ہیں، اور میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں کہ میں جو تجھ سے محبت کروں گا تو میں تجھے نیک اعمال کی توفیق دوں گا، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے میرے بندے تو دنیا سے کامیاب ہو کر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو میری تجھ سے محبت تیرے لیے، تو یہ کہ اللہ کی محبت بندوں کے لیے ہو گئی۔ اسی طریقے سے دوسری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو محبت دکھائی ہے اپنی امت سے، اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میری امت مجھے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لا کے دے دے، دنیا کی دولتیں لا کے دے دے، یہ سونے چاندی جواہرات مجھے لا کے دے دے اور میں ان پہ حکومت کر لوں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ان کے لیے جان دے دیں گے؟ آپ کیا ان کے لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے لیے آپ جان دے دیں گے؟ آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو ہم پہلے ہی جنتی بنا چکے ہیں۔ آپ کو جب ہم نے دنیا میں پیدا کیا تب سے ہی آپ جنتی ہیں، اور دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ جنتی ہیں۔ تو کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے، کوئی آپ سے نفرت کرے،
کوئی آپ سے محبت کرے، اس سے میرے نبی آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا تو ہم سارا حساب کتاب طے کر چکے ہیں اور آپ کے لیے سارا آرام ہم آخرت میں لکھ چکے ہیں۔ تو دنیا میں جو اللہ کے نبی پریشانیاں سہ رہے ہیں امت کے لیے، یہ امت کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں تم سے دیکھو کتنا محبت کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور اپنا کرتا اٹھایا تو پتھر پیٹ پر باندھ رکھا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کو نہیں، اتنی بھوک ہے، تو پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ دیکھو یہاں تو دو پتھر بندھے ہوئے، میں کہاں حلوہ کھا رہا ہوں اور تمہیں چٹنی کھلا رہا ہوں، ایسا کہاں ہے میرے ساتھ؟ میں کہاں قورمے بریانی کھا رہا ہوں اور تجھے ہری سبزیاں کھلا رہا ہوں، میں کہاں بریانی کھا رہا ہوں اور تجھے سوکھا چاول کھلا رہا ہوں، میں کہاں شربتیں پی رہا ہوں اور تجھے میں خالی پانی پلا رہا ہوں۔ میرے امت کے لوگوں، اگر تم 2 روٹی کھا رہے ہو تو تمہارا نبی ایک ہی کھا رہا ہے، اگر تم نے 1 پتھر باندھا ہے تو تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ تم سے زیادہ پریشانی میں میں ہوں، اور یہ جان لو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں ان تمام رسولوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، اور یہ ساری تکلیفیں تم سن لو میں نے تمہاری محبت میں برداشت کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دے، کیوں اتنی پریشانی سہ رہے ہیں؟ اب کہیے تو صحیح، یہ سونے کا بنا دے احد کا پہاڑ، اور یہی نہیں یہ آپ کے ساتھ چلے، جہاں آپ جائیں گے پہاڑ بھی جائے گا۔ آپ کہیے تو صحیح، ارے وہ چاہتے تو جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا، وہ چاہتے تو جنت سے ان کے لیے کپڑے اور جوڑے اترتے، وہ جنت کا مکان اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں تیار کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کو، پریشانیوں کو اس دنیا میں اختیار فرمایا ہے تاکہ میرے امت کے لوگوں کو جب دین پر چلنے میں پریشانی ہوگی تو مجھے دیکھ کر ان کی ہمت بڑھے گی اور ان کا صبر بڑھے گا کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے تو میں کیا چیز ہوں، میں بھی اپنے نبی کے ساتھ لبیک کہتا ہوں، اور ان تمام پریشانیوں کو سہنے کے لیے اور اس پر صبر کرنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی محبت بندوں سے ہو گئی۔ بندوں سے جب بندوں کی محبت ہوتی ہے نا، بندوں کی محبت بندوں سے جب ہوتی ہے تو حاسدین کی تعداد بڑھتی ہے۔ بندہ جب بندے سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی سے لوگ محبت کرنے لگ جائے تو دوسرا حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ آخر کیا ہے اس میں جو سب اس کو چاہتے ہیں، تو اس کے اندر جو خوبی ہے اللہ اس کو ختم فرما تاکہ اس کو نہ چاہ کے وہ لوگ مجھے چاہنے لگ جائیں۔ اب اپنی گھر والی سے کہہ دو کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت فلاں ہو رہا تھا، کیسے تباہی مچا دے گی گھر میں۔ اپنی بیوی سے کہہ دیجئے کہ تجھ سے خوبصورت تو فلاں کی بیوی ہے، وہ تو کہانی پرانی ہے نا، دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے، لیکن اس دوسرے سے جا کے پوچھئے کہ آپ سے بھی برا حال اس کا کر رکھا ہے، لیکن اس کو اچھی لگتی ہے، یار کتنی اچھی عورت ہے، کتنی سمجھدار ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا اس کے گھر کا ماحول، تیرے یہاں تو پھر بھی سکون ہے، اس کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اس کو کہہ کے دیکھیے کہ فلاں خوبصورت ہے تو اپنا کلیجہ کاٹ لے گی کہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں تجھے کوئی لگتا ہے۔ یعنی مخلوق کی محبت مخلوق سے، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آپس میں حسد کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن سارے کے سارے لوگ اللہ سے محبت کریں تو اللہ کی محبت میں وہ طاقت ہے کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بندے ایک ساتھ مل کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ کسی مخلوق کو پسند نہیں کہ اس سے زیادہ کوئی، ایک سے زیادہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کسی اور سے محبت کرے، کسی مخلوق کو پسند نہیں۔ لیکن اللہ کا عجیب قانون ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل، وہ عبداللہ ہے نا
میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ عبداللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو جبرائیل تم بھی محبت کرو کیونکہ تمہارا رب محبت کرتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے دل میں اس بندے کی محبت اللہ بٹھا دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ارے سن لو فرشتوں، وہ عبداللہ ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس سے یہ جبرائیل بھی محبت کرتا ہے. تو سارے فرشتے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو سارے کے سارے فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں عبداللہ سے. تو یہ تمام کے تمام فرشتے، تمام مخلوقات جو زمین پر ہے، ان کے دلوں میں اس عبداللہ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرے، جس سے فرشتہ جبرائیل محبت کرے اور جس سے سارے فرشتے محبت کرے، اس سے تمام مخلوقات محبت کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں سب اس سے محبت کرنے لگ جائیں. اور بندوں کی محبت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے کوئی اس سے محبت نہ کرے میرے علاوہ. عجیب حال ہے اللہ کی محبت کا. دنیا کی محبتیں جو ہماری آپس میں ہے، اس محبت میں شکوہ بہت ہے. اس محبت میں شکوہ بہت ہے. بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بہن کو بھائی سے شکایت ہے، استاد کو شاگرد سے شکایت، شاگرد کو استاد سے شکایت، نوکر کو مالک سے شکایت، مالک کو نوکر سے شکایت. پتہ ہے کیا شکایت ہے؟ کہ یہ ہمارا حق ادا نہیں کرتے. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے. زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا. بھرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہیں، جہاں امید ہو جس سے امید ہو وہاں نہیں ملتا، نہیں ملتا. تو بندوں کی شکایت بندوں سے محبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے بندوں، سب سے زیادہ جو تمہیں محبت کرنی ہے وہ مجھ سے کرنی ہے. اسی لیے مشائخ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میری طرف رخ کرتا ہے اور چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس پہنچتا ہوں. وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم بڑھاتا ہوں. یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ دنیا کا سفر کرتا ہے. میں تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے پوشت میں، اس کے گوشت میں، اس کے خون میں، اس کی ہڈیوں میں بس میرے احکام اور میری محبت گھس جاتی ہے کہ اب میرا بندہ دیکھتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، سنتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، ہاتھ سے وہ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور پیر اس کے ادھر جاتے ہیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. میری محبت میں وہ میرا بندہ میرا ہو کر رہ جاتا ہے اور میں اس بندے کا ذمہ دار اور گارجین بن جاتا ہوں. علامہ قرطبی بہت بڑے مصنف، بہت بڑے عالم، علامہ قرطبی، انہوں نے اپنی کتاب میں ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. حضرت ابو زید فرماتے ہیں
کہ میرے اندر 4 بڑی غلط فہمیاں تھیں. میرے اندر 4 بڑی غلط فہمیاں تھیں، اور وہ غلط فہمی قرآن پڑھنے سے دور ہوئی. پہلی غلط فہمی یہ تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا اللہ تعالیٰ سے پہلے میں محبت کرتا ہوں، پھر اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ ہو پہلے تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایک غلط فہمی اس آیت کے اس ٹکڑے سے میری دور ہو گئی. دوسرا، میں یہ سوچتا تھا کہ پہلے بندہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ راضی ہوتا ہے. تو اس آیت سے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گئے، وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ سارے کے سارے بندے اللہ سے راضی ہو گئے. تو پہلے یہاں بھی اللہ ہی راضی ہوا. تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ پہلے اللہ بندوں سے راضی ہوتے ہیں. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تب اللہ مجھے یاد کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ تھی کہ پہلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر اللہ میرا ذکر کرتا ہے. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہی بندے کرتے ہیں جس کو اللہ ذکر کرنے کی توفیق دیتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا اوہو اللہ کی چاہت پہلے ہوتی ہے کہ یہ میرا نام لے، تب اللہ توفیق دیتے ہیں، پھر میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں. تو یہاں یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے آگے ہو گیا. پھر میں یہ سوچتا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتے ہیں بعد میں. تو میں نے یہ آیت پڑھی ثم تاب علیہم لیتوبوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تب بندہ توبہ کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کرے تب یہ بندہ توبہ کرتا ہے. یعنی ان 4 آیتوں سے میری یہ 4 بڑی غلط فہمیاں دور ہوئی کہ پہلے اللہ ہی ہم سے محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ ہی ہمیں یاد کرتے ہیں، پہلے اللہ ہی چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر حال میں بندے سے بڑھی ہوئی ہے اور اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کی محبت بڑھی ہوئی ہے. اس محبت کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں یہ محبت، اور اس محبت کو پیدا کر کے اس محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت آفت ہو جائے گی. جب آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں تو رسمیں رہ جاتی ہیں اور اس رسمیت میں کوئی جان نہیں ہوتی. صرف دیکھ کر سلام کر لیا، دیکھ کر بلا لیا، چائے پلا دی، بیٹھنے کو کہہ دیا، اور دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت بغض اور کینہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دکھاوٹی محبت بندوں پہ تو چل سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ دکھاوٹی محبت کبھی بھی نہیں چل سکتی کہ داڑھی بھی ہے، کہ کرتا بھی ہے، کہ ٹوپی پگڑی بھی ہے، کہ سنتی لباس بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو محبت گھسی ہوئی ہے وہ محبت دنیا کی محبت ہے، دنیا کا لالچ ہے اور دنیا کی دولت کی محبت ہے. اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اب یہ عبادت جو اللہ کی کر رہا ہے، اس عبادت سے اس کی کامیابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عبادت نہیں، ایک رسم ہے جس کو ادا کر رہا ہے. جہاں سب 5 وقت جاتے ہیں یہ بھی چلا جاتا ہے، جہاں سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی دے دیتا ہے، جہاں سب روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھ لیتا ہے، جہاں سب تلاوت کرتے ہیں یہ بھی کر لیتا ہے. بس سب کو دیکھم دیکھا یہ بھی ان عبادتوں کو کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار اور نیک لوگوں کا گارجین بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک کا ذمہ دار بن جاتا ہے. اب اس نیک پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں دوسرے بچے. اس کا ایک دوست ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تو حج پر جا رہا ہوں.
میں تو حج پر جا رہا ہوں۔ تو دوسرا بچہ کہتا ہے تو نے حج کمیٹی میں اپنا نام دیا؟ کہتا نہیں تو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیرا ٹکٹ بنا حج کرنے کا؟ تو وہ کہتا نہیں تو۔ پھر وہ کہتا ہے تو نے احرام باندھا؟ کہتا نہیں تو۔ کہتا ہے نہ تیرا ٹکٹ بنا ہے اور نہ تو نے اپنا حج کمیٹی میں نام دیا ہے، نہ تو نے احرام باندھا ہے، تو حج میں کیسے جائے گا؟ تو پتہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میں تو ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں تو ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس ابو کے ساتھ جانے نے اس بچے کا منہ بند کر دیا کہ مجھے کیا ٹینشن ہے، میرے ابو ہے نا، وہی سارا کام کریں گے، وہی کمیٹی میں فارم بھریں گے، وہی ٹکٹ لائیں گے، وہی احرام مجھے باندھیں گے، ان کے ساتھ میں بھی چل دوں گا، وہی وہاں کھلائیں گے، وہی پلائیں گے، ساری ذمہ داری ان کی ہے، وہی مجھے حفاظت سے لے کر جائیں گے، وہی حفاظت سے لے کے آئیں گے، تو ابو کے ساتھ جا رہا ہوں میں، تو مجھے سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بندہ جب اپنی ذات کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو جیسا اس کا باپ اس بچے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ایک نوجوان لڑکا تھا، پڑوس میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی پر اس کا دل آ گیا، پڑوس کی لڑکی پہ اس کو اچھی لگنے لگ گئی، اس لڑکی سے کہنے لگ گیا آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ یو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، کہتا اس کو انگریزی میں کہتا، انگریزی چلتی ہے نا، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ لڑکی اس کو جواب دیتی ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور تیرے سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے، یہ جواب اس کے دل پہ ایسا لگا، اس لڑکے کے دل پہ، کہ اس نے سوچا کہ ایک لڑکی ہو کر، ایک عورت ہو کر اللہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو میں اس اللہ کو چھوڑ کر اس سے کیسے محبت کرنے میں لگ گیا۔ تو اب وہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ اب میں بہت بڑا عالم بنوں گا اور اللہ کا نیک بندہ بنوں گا، تو علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا اس گرمی کے مہینے میں۔ جب گھر سے چلا گرمی کے مہینے میں تو ایک اور اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی وہیں جا رہا تھا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی شہر جانے لگ گیا، سارے گھر کو چھوڑ کے کچھ پیسے ویسے لے کر۔ تو یہ دونوں دھوپ میں پیدل جا رہے تھے، دھوپ میں، جنگلوں کا سفر، فلاں شہر جانا ہے، پیدل ہی جاتے تھے لوگ۔ تو جنگل میں دھوپ میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سر پر ایک بادل ہے اور اس بادل کا سایہ ہمارے اوپر ہے اور ہم چل رہے ہیں، بادل بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے یہ نوجوان لڑکا جو توبہ کر چکا ہے، اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بادل ہمارے اوپر ہے اور یہاں نہ کوئی بارش کا موسم ہے، کچھ نہیں، اور ایک ہی بادل کا ٹکڑا ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں اور بادل بھی سایہ کر رہا ہے، یہ لڑکا لگتا ہے بہت نیک ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، یہ اللہ والے آدمی ہیں، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک حد تک پہنچے، ان کا راستہ الگ ہونا تھا اور اس لڑکے کا راستہ الگ ہونا تھا، وہ صاحب ادھر کو چل دیے اور یہ لڑکا ادھر کو چل دیا، اور وہ بادل لڑکے کے اوپر رہا، ان صاحب سے ہٹ گیا۔ لڑکا اکیلے جانے لگے اور بادل ان کی طرف ہو گیا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، وہ ہوئی تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے۔ یہ فوراً دوڑ کر گیا اور پوچھا اس لڑکے سے کہ بھائی کون سا ایسا عمل ہے کہ اس دھوپ میں بادل نے تیرے لیے سایہ کر رکھا ہے؟ اس لڑکے نے بتایا، جناب مجھے کون سا ایسا عمل ہے میرے پاس، میں تو اللہ کا اتنا گنہگار بنتا ہوں اور ایسا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے اور میں اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ سے جو تو نے محبت دکھائی ہے تو اللہ نے بھی اپنی محبت کا ذرا سا جلوہ دکھایا ہے کہ اس دھوپ میں تیرے سائے کے لیے بادل تیرے سر پہ کر دیا۔ ایسی محبت، اللہ گارجین بن جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی جب یہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔
ایک بہت بڑے ایک دیندار آدمی، اس دیندار آدمی نے ایک مشرک سے جو اللہ کو نہیں مانتا، آگ پوجنے والے سے، آگ کو پوجنے والے سے وہ کڑھائی جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، آگ۔ تو یہ اللہ کا نیک بندہ مسلمان اس آگ پوجنے والے سے، چونکہ اس کو نفرت ہے نا مسلمان کو شرک سے، اور آگ کو پوجنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک ہے، اس کو بڑا غصہ آتا تھا۔ اس نے اس آگ پوجنے والے سے کہا کہ اگر یہ تیرا خدا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال، دیکھتے ہیں تیرا ہاتھ جلتا ہے کہ نہیں، تیرا خدا تیرے ہاتھ کو نہیں جلائے گا، اور دیکھ یہ میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے یہ آگ جلائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آگ جلا نہیں سکتی، اگر جلانا چاہے گا تو میرا اللہ جلائے گا، تو میں بھی اس آگ میں ہاتھ کو ڈالتا ہوں، دونوں مل کے ہاتھ ڈالتے ہیں، بات صاف ہو جائے گی کہ آگ تیرا خدا ہے، یہ آگ مخلوق ہے، جو میرا خدا ہے وہی اصل خدا ہے۔ دونوں مل کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھیں گے جس کا ہاتھ جل گیا وہ غلط ہوگا، اور جس کا ہاتھ بچ گیا وہ صحیح ہوگا۔ اب وہ گھبرا گیا، وہ آگ کو پوجنے والا، اس میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ تو میرا جل ہی جائے گا۔ اس نے کیا کیا، غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، اور اپنا بھی، اس نے اپنا بھی ہاتھ، اس کا ہاتھ پکڑ رکھا اور دونوں ہاتھ آگ میں ڈال دیا، اور دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جل رہا، دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں جل رہا۔ تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یا اللہ میں تو تجھے ماننے والا ہوں، میرا ہاتھ نہیں جلا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا یہ تو آگ کو ہی پوچھتا تھا، میری بات تو ہلکی ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کے دل پر الہام کیا کہ میرے بندے ایسی بات نہیں ہے، میں تو تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں اور تو ہی میرا بندہ ہے، میں نے تو اس کا ہاتھ اس لیے نہیں جلایا کہ اس کے ہاتھ کو تیرے ہاتھ نے پکڑ رکھا تھا، ورنہ تیرا بھی ہاتھ جلتا، تیرے ہاتھ کی پکڑنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بچا ہے۔ میرے بندے ایسی محبت میں تجھ سے کرتا ہوں، تو کدھر گھوم رہا ہے، تو کدھر دیکھ رہا ہے، تیری نظر دنیا کی تمام مخلوقات پر ہے، تیری نظر تیرے بھائیوں پر ہے، تیری نظر تیرے بہنوں پر ہے، تیری نظر تیری بیوی پر ہے، تیری نظر تیرے شوہر پر ہے، تیری نظر تیرے ماں باپ پر ہے، تیری نظر تیرے بچوں پر ہے، تیری نظر پڑوس پر ہے، تیری نظر حکام پر ہے، تیری نظر لیڈران پر ہے، تیری نظر تمام دولتوں پر ہے، تیری نظر گاڑیوں پر ہے، تیری نظر دنیا کی حکومت پر ہے، تیری نظر ملازمت پر ہے، تیری نظر زراعت پر ہے، تیری نظر سورج چاند ستارے ان پر ہے، تیری نظر ہوا پر ہے، تیری نظر پہاڑوں پر ہے، تیری نظر پانی پر ہے، دنیا میں جتنی چیزیں دکھتی ہیں تجھ کو ان سب پر تیری نظر ہے۔ میرے بندے جس پر تیری نظر نہیں ہے وہ مجھ پر تیری نظر نہیں ہے، تو جب مجھ پر تیری نظر نہیں ہے تو میری نظر تجھ پر کیسے آئے گی اور تو کیسے کامیاب ہوگا؟ اپنے رب پر تیری نظر ہے، اپنے رب پر تیری نظر نہیں ہے، اپنے اللہ پر تیری نظر نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے پر تیری نظر نہیں ہے۔ تو کہیں کام کرتا ہے، تو کہیں نوکری کرتا ہے، وہاں 2 دن کام پر نہ جا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، 2 دن کی تیری تنخواہ کاٹ لے گا اور 10 باتیں سنا دے گا۔ تو جس بیوی کے پاس جاتا ہے اس کا نان نفقہ بند کر دے، وہ تیری نافرمان ہو جائے گی۔ تیرے جو والد ہیں، والدین ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، ان کو اگر خرچہ بند کر دے تو نافرمان ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جس کے حق میں بھی حق تلفی کرے گا وہ تجھ سے لمحوں میں ناراض ہو کر تجھے باغی قرار دے گا۔ مجھے تو دیکھ کہ تو کتنی میری عبادت کرتا ہے اور کتنا میرے پاس آتا ہے اور کتنی میری فرما برداری کرتا ہے کہ تجھے ہفتے میں 1 توفیق ملتی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لے، تجھے سال میں 1 مہینہ ملتا ہے کہ تو رمضان میں پڑھ لے۔ تو من میں آئے تو زکوٰۃ دے، من میں آئے تو صدقہ کرے، نہ من کرے تو زکوٰۃ نہ دے، نہ من کرے تو صدقہ نہ کر، جو تیرے من میں آئے کرے۔ میں تیرا رب، میرے جو من میں ہے، میری جو مرضی ہے اس مرضی کے خلاف تو سارے کام کرتا ہے، تو کیا میں نے سورج کو نکالنا بند کر دیا؟ کیا میں نے تیری دکانوں سے نفع حاصل کرنا بند کر دیا؟ کیا میں نے چاند کو نکالنا بند کر دیا؟
کیا میں نے درختوں کی ہریالی ختم کر دی؟ کیا میں نے ٹھنڈے پانی کا لانا بند کر دیا؟ کیا زمین کو میں نے پھاڑ کے زمینیں ختم کر دی؟ کیا میں نے پہاڑ تیرے سر پہ گرا دیے؟ کیا میں نے بلڈنگیں تیرے سر پہ گرا دی؟ میرے بندے ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تجھے پتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت میں کوئی غرض نہیں ہے، میری محبت تمام اغراض سے خالی ہے. اس لیے تجھے تیرے ان تمام حالات کے باوجود میں نے تجھ پہ رحم کر رکھا ہے کہ کوئی نہیں، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، ان کو سب کچھ دیتے رہو. کبھی تو ایسا آئے گا کہ میرے سامنے سر جھکائے گا. کتنی نافرمانی. ایک آدمی مہینے کے 5,000 روپے مجھے دے دینا تو میں اس کا غلام بن جاتا ہوں. ارے 100 روپے دے دے تو پورے دن میں اس کا غلام ہوں. اس کے خلاف کوئی محلے میں بات نہیں کر سکتا جسے مجھے 100 روپے دیے. میری محبت کی نظر اس پہ پڑتی ہے. اس کا کپڑا بھی اگر گندا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کپڑا آپ کا ایسے ذرا گندا ہو رہا ہے، میں اس کا دامن سیدھا کر دیتا ہوں، اس کا کالر سیدھا کر دیتا ہوں، اس کی داڑھی میں کوئی تنکا اس کو نکال کے پھینک دیتا ہوں، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے مل دیتا ہوں. کیونکہ یہ میرے کام آ گیا. اس نے محبت دکھائی ہے تو میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں. وہ اللہ، یہ ساری سانسیں جو چلتی ہیں اس اللہ کے حکم سے، ہمارا دیکھنا اس اللہ کے حکم سے، ہماری زبان جو چلتی ہے اللہ سے پہلے پوچھتی ہے. لقمہ جو حلق میں اترتا ہے وہ اللہ سے پہلے پوچھتا ہے. یہ کپڑے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، اس دنیا میں چلنا پھرنا اور یہ طاقتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. دنیا میں تمام چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہے. اللہ نے ساری چیزیں ہمیں دے دی ہیں، لیکن ہمارا یہ نالائقی پن، ہمارا یہ گدھا پن ہمیں کیا ہو گیا؟ کس گمراہی، کس ضلالت میں پھنسے ہوئے کہ ہم صرف مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. غلام بن گیا یہ بندہ مخلوق کا. کتابوں میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو ساری مخلوقات اس کو ڈراتی ہے، اور بندہ جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو ساری مخلوقات اس سے ڈرتی ہے. اور ڈرتی ہے اس بات سے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ان تمام مخلوقات کے دل میں اللہ نے اس کے لیے محبت ڈال رکھی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کا عہد کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور سب سے زیادہ ہم اللہ ہی سے محبت کریں گے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ، گھر میں ہو، بچوں کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، دکانوں میں ہو، صرف آپ کو اللہ ہی نظر آنا چاہیے، اللہ کی ذات نظر آنی چاہیے. اور ہر جگہ یہ بات لکھ لو، یہ بات ذہن میں ڈال لو، بلکہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو وہاں بھی لکھ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ یہ استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے تو جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ذرہ برابر بھی تمہارا وہ رب تم سے غافل نہیں ہے، ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہمیشہ تمہیں سن رہا ہے. تمہارے ہر کرتوت کو، تمہارے ہر گناہ کو، وہ گناہ جو تم کمرے میں بند ہو کر کرنے لگتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، ارے اس دیکھنے والے سے بدتر تو نے اپنے اللہ کو بنا دیا کہ 24 گھنٹے وہ اللہ تیرا ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ بھی وہیں پر موجود ہے اور تو اس گناہ کو کر رہا ہے. کتنا تو نے اللہ کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے اللہ کی عظمت کو کتنا گرانے کی کوشش کی ہے. یہ تجھے کیا ہو گیا کہ ہر کسی سے تجھے شرم آتی ہے؟ اگر شرم نہیں آتی تو اپنے اس رب سے نہیں آتی جو تیرا رب 24 گھنٹے جب سے تو پیدا ہوا اور مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہوگا، تو تجھے اس سے شرم نہیں آتی؟ میرے بندے یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس اپنی غلط حرکت سے توبہ کر اور آ میری طرف کہ اللہ تعالیٰ میں توجہ میں نے رکھی ہے تیری طرف،
ثم تاب علیہم، اللہ متوجہ ہو گیا ان سے لیتوبوا، تاکہ وہ بندے توبہ کر لے۔ تو ہم تجھ سے متوجہ ہیں اور تو ہماری مسجد میں آ کر اور اپنے گھر کے کسی کونا میں میرے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خالص تو میرے لیے ہی بن جا، پھر دیکھ اس دھرتی پر میں تیری حکومت کو اور تیری ولایت کو اور تیری خلافت کو کیسے قائم کرتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے اللہ سے محبت؟ چھوڑیں گے اب کوئی نماز؟ چھوڑیں گے نماز؟ اوپر والے بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چندہ کر لیجیے، مگر چندہ کرتے رہیے، یعنی یہ تمنا شاید مرنے کے بعد پوری ہوگی۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، زمین ملی ہے تو آسمان نہیں ملتا، وہی والی بات ہے۔ روزانہ، روز نہیں، روز بھی کہہ لیجیے آپ، روزانہ دوسرے روز، اور جمعے میں یہاں یہ نیت کرائی جاتی ہے کہ نماز 5 وقت پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور اثر میں وہی حال ہوتا ہے۔ کیسے سمجھاؤں، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ میں وہ کون سا کلام پیش کروں اور کون سے جملے و الفاظ پیش کروں کہ آپ کے دلوں پہ اثر کر جائے، کہ آپ بھی اللہ کے ہو کے رہ جائیں، اور 5 وقت کی نماز کم سے کم درجے میں، جس کے بعد کفر ہے، نماز چھوڑنے کے بعد کفر ہے، اس کم سے کم درجے میں ہم کم سے کم مسلمان رہ کر نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ نماز کے بعد اسلام نہیں ہے، نماز حد ہے، نماز چھوڑی اسلام کے بارڈر کو پار کر گئی، تو اس پر یہ مسلمان قائم نہیں۔ اب قیامت کے فتنے روزانہ ظاہر ہو رہے ہیں،